صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، اما بعد فقال جل جلالہ انت زین العابدین و انت سید الساجدین۔ مل کر باواز بلند درود بھیجے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا خلاق عالم سادات عظام کا فرش ازا بچھایا، مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس مقام پر آیا قبول فرمائے، اور دعا کرتے ہیں مالک کے ذکر کے صدقے میں حاضرین میں جتنے بیمار ہیں مالک شفائے کلی عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں مالک سب کی جھولیاں آباد فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے وارث کے ظہور کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ ماشاءاللہ حسب عبادت مجلس کا آغاز دعائیہ کلمات سے کرتا ہوں کہ تمام حمد ہے اس خالق کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پر کہ جن کے صدقے سے اللہ نے ایک وحشی جانور کو انسان بنایا، انسان سے پھر مسلمان بنایا، مسلمان سے پھر سلیمان بنایا۔ سلامت رہے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے مالک زری سفر فرمائے۔ یہ سب آل محمد کی کرم نوازی ہے، اور لاکھوں حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں میں 14 کی محبت و ولایت رکھی۔ 14 کی ولایت کوئی عام نعمت نہیں، اسی نعمت کے لیے اگر بندہ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو حق ادا نہیں ہوتا، اور 14 بھی کوئی عام ہستیاں نہیں، اتنی پاک و پاکیزہ ہستیاں کہ جن کے ناموں کو اللہ نے اپنے نام سے مشتق قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ ایسے کیوں نہ کہوں اللہ خود محمود تھا تو ایک کو محمد بنایا، اللہ خود اعلیٰ تھا تو ایک کو علی بنایا، اللہ خود فاتر تھا تو ایک کو فاطمہ بنایا، اللہ خود محسن تھا تو ایک کو حسن بنایا، اللہ خود قدیم الاحسان تھا تو ایک کو حسین بنایا، اللہ عبادت پسند کرتا تھا تو ایک کو زین العابدین، جسے سمجھ میں آئے تو اللہ خود علم الغیوب تھا تو ایک کو باقر العلوم بنایا، اللہ خود صادق تھا تو ایک کو جعفر صادق بنایا، اللہ خود صاحب کذب تھا تو ایک کو موسیٰ کاظم بنایا، اللہ خود سری الرضا تھا تو ایک کو علی رضا بنایا، اللہ تقوی پسند کرتا تھا تو ایک کو تقی بنایا، اللہ پاکیزگی پسند کرتا تھا تو ایک کو نقی بنایا۔ سارے اٹھائے جملہ سنیے گا، اللہ کے پاس فرشتوں کا لشکر تھا تو ایک کو عسکری بنایا، اور اللہ خود بھی غائب تھا تو ایک کو غائب بنا۔ آپ جی ہیں سادات زندہ باد، عزادار زندہ باد۔ نعرہ حیدری۔ مالک زندگی دراز فرمائے، اور لاکھوں حمد اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں میں محمد، دھڑکنوں میں علی، سانسوں میں حسین، بازوؤں پہ عباس لکھ دیا۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، بہت خوب۔ علامہ ہاشم بہرانی اہل سنت کا عالم دین واہ واہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عالمین کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، واہ اہل سنت کا عالم دین ہے۔ واہ واہ رسول جب رکوع میں پہنچے تو کچھ دیر ہو گئی، پیچھے نعوذ باللہ ایسے بھی صحابہ تھے جو سمجھے رسول نماز میں بھول چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، نتیجے پر لطف آئے گا۔ رسول تھوڑی دیر گزرنے کے بعد
सजदा बदा लाया, तशहुद सलाम पढ़ा, पीछे मुड़कर देखा तो अली मौला मौजूद नहीं थे। अल्लाह पूरी तवज्जो कीजिएगा, पूरी तवज्जो कीजिएगा। अहले सुन्नत का आलिम में लिखता है कि देखते हैं रसूल के आखिरी सफ में अली बादशाह बैठे थे। फरमाते हैं या अली आज देर से क्यों? फरमाए या रसूल घर गया क्या देखता हूँ एक ताश्त है उसमें पानी मौजूद है, उसके ऊपर एक रुमाल रखा हुआ है। या रसूल मेरा दिल चाहे इस ताश्त वाले पानी से मैं वजू करूँ। फरमाते जैसे करीब गया पानी खुद ब खुद जारी हो गया। पूरी तवज्जो करना, पूरी तवज्जो करना। फरमाते मैंने वजू कर लिया, फिर मैंने कहा कि इस रुमाल से हाथ साफ करो। फरमाते का रुमाल खुद ब खुद मेरे हाथों पर आया। फरमाते या रसूल जैसे मैंने वजू तमाम किया वो एक लम्हे के बाद ताश्त भी गायब हो गया, रुमाल भी गायब हो गया। तो उस वक्त रसूल मुस्करा पड़े। फरमाते या अली वो पानी जन्नत से आया था। जिंदाबाद। अब मैं अकीदों को भी पढ़ूंगा, जिसका अकीदा साथ दे का बेशक बोले, जिसका ना दे बेशक चुप करके बैठा रहे। फरमाते या अली वो पानी जन्नत से आया था, वजू कराने वाला जिब्राइल था, रुमाल देने वाला मिकाईल था। फरमाते या अली मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, अपनी रिसालत की कसम, तेरी विलायत की कसम, जब तक तू नमाज में नहीं आया अल्लाह ने इस रफील को भेजा। फरमाया जा रसूल के घुटने पकड़, जब तक अली शामिल न हो मेरा हबीब तू आगे बढ़ाई ना। अब मैं कहा करता हूँ अली का नमक खाकर फिर अली पे फतवे न लगाया कर। जाहिरन रसूल की नमाज में अली शामिल न हो अल्लाह आगे पढ़ने नहीं देता, तो तेरी नमाज में आ जाए तो बातिल कैसे होगा? वाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जो सजदों का मोहताज हो, वाह सैयदों ने की हैसियत से इस मुकद्दस मकाम पर पहली हाजिरी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं 7 साल मशहद मुकद्दस इमाम रजा बादशाह के गुर में रहकर पढ़ता रहा हूँ, वहां से खैरात ली हुई है। बहुत खूब। जो सजदों का मोहताज हो उसे साजिद कहते हैं। मैं चौथे इमाम पे ही पढ़ने लगा हूं, तो मुझे वाह वाह वाह। जो सजदों का मोहताज हो उसे साजिद कहते हैं। खुद सजदे जिनके मोहताज हो उसे सैयद व साजिदीन कहते हैं। वाह वाह वाह। जिंदाबाद है आजादार, जिंदाबाद जिनके हाथ बुलंद हैं मालिक जरी से बस फरमा ले। और मैं कहा करता हूँ कि मजलिस शबीर में हाथ बुलंद किया करो, क्योंकि जो मजलिस शबीर में हाथ बुलंद होता है अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि हाथ की लकीरों को देखो, रिस्क नहीं तो रिस्क दे दो, औलाद नहीं तो औलाद। हाथ बुलंद है बहुत खूब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयद सज्जाद सुभान अल्लाह। मेरे मौला ने तौहीद पे सबसे ज्यादा खुतबे दिए। वाह वाह। बहुत खूब। मेरे इस इमाम को जब भी पढ़ा गया मसाइब की सूरत में पढ़ा गया। वाह मैं इसी इमाम के मैं फजाइल सुनाने लगा हूँ। वाह वाह। जो है ना, जियो जियो। मेरे इस इमाम ने 25 हज पैदल किए हैं। बहुत बहुत। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ूंगा, जो हवाला पूछना चाहे मैं दिखा सकूंगा, तो कीजिएगा। 25 हज मौला ने पैदल किए। वाह सुभान। मौला हज पे जा रहे थे, वाह वाह। रास्ते में हजरत ईसा का मानने वाला मिल गया। वाह। उसने मेरे इमाम से पहला सवाल किया आप किस नबी की उम्मत से हैं? अल्लाह अकबर। वाह वाह। इमाम फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिरी नबी की उम्मत में से हूं। वाह। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आखिरी नबी की उम्मत में से हैं। हैं बेशक। और नबी ख्वाहिश करते गए, जब मूसा पे तौरात नाजिल हुई ना, मूसा ने तौरात को पढ़ा, कोई तूर पर आए, मालिक ऐसी उम्मत का हाल पढ़ा मैंने जो खल्क तो सबसे आखिर में होगी, जन्नत में पहले चली जाएगी। वाह वाह वाह। जो खुशकिस्मत है रसूल का उम्मती बैठा है उसकी तो दांत मुंह से निकल जानी चाहिए थी। कहा मालिक खल्क आखिर में जन्नत में पहले, मालिक मैं चाहता हूँ ये उम्मत मेरी उम्मत बना दे। वाह। आवाज है बेशक तू मेरा कलीम है, बेशक मेरा प्यारा नबी है, लेकिन ये तेरी उम्मत नहीं मेरे हबीब मोहम्मद की उम्मत हो। वाह वाह। खुशकिस्मत है जो बैठा है नबी का उम्मती, उसका हाथ बुलंद हो जाना चाहिए था। कहा मालिक अच्छा एक और उम्मत का हाल मैंने देखा, अभी नेकी का इरादा करती है अल्लाह लिखवा लेता है।
یعنی صرف ارادہ کرے میں فلاں مومن کی مدد کروں گا، فلاں سید کی مدد کروں گا، ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے لکھ لو۔ لکھ دو، آہا، ارادے کے باوجود اگر نیکی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ایک کے بدلے میں 10 لکھ دو۔ 10 لکھ دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ موسیٰ نے کہا مالک یہ امت بھی میری امت بنا دے، فرمایا نہ میرا کلیم یہ امت بھی میرے حبیب محمد کی امت ہوگی۔ واہ موسیٰ نے کہا مالک ایک اور امت کا حال بھی پڑھا، ابھی گناہ کا ارادہ کرتی ہے اللہ نہیں لکھواتا۔ توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ کرنا۔ اور ارادہ کرنے کے باوجود گناہ کر لے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے 9 گھنٹے اس کا گناہ نہ لکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا مالک 9 گھنٹے کیوں نہ لکھے؟ فرمایا شاید گناہ سے توبہ کر لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 9 گھنٹے گزرنے کے بعد اگر کوئی توبہ نہیں کرتا اللہ فرشتوں کو کہتا ہے لکھ لو مگر لکھو کچی پینسل کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاید 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد 100 سال کے بعد شاید زندگی کی آخری سانس میں وہ گناہ سے توبہ کر لے تو اس کے گناہ کو ایسے مٹا دینا کہ شاید اس نے زندگی میں کیا ہی نہ ہو۔ واہ 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 حق دا امام علی۔ اللہ کتنا پیار کر رہا ہے خدا کی قسم۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ نے کہا مالک یہ ساری فضیلتیں تیرے حبیب کی امت کی ہیں تو پھر مجھے بھی اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ واہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا کی قسم خوش قسمت ہیں۔ بے پھر اس نے شک۔ کہا مولا آپ آخر نبی کی امت میں عالموں میں سے ہیں یا نہ جاننے والوں میں سے؟ توجہ کرنا توجہ کرنا۔ بہت خوب۔ آج کل کا کوئی مولوی ہوتا تو کتابیں پڑھ لی وہ کہتا میں بڑا عالم ہوں۔ امام ہونے کے باوجود امام فرماتے ہیں میں آخر نبی کی امت میں سے جاننے والوں میں سے۔ توجہ کرنا توجہ کرنا۔ اس نے کہا مولا پھر میرے کچھ سوالات ہیں۔ امام فرماتے پوچھ۔ کہا مالک کوئی ایسی مٹی بھی ہے جو شفا ہو؟ توجہ کرنا جو حسینی بیٹھا ہے اس کی تو زبان سے واہ واہ نکل جانی چاہیے تھی نا۔ کوئی مٹی بھی ہے جو شفا ہو؟ امام فرماتے ہاں میرے دادا کی جو کربلا کی مٹی ہے اللہ نے اسے شفا بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام کی زبانی پڑھ رہا ہوں میں۔ کربلا کی مٹی شفا ہے، بے شک بے شک۔ امام نے اسے دوا نہیں کہا۔ واہ شفاش واہ 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 واہ۔ اگر مرشد دوا کہہ دیتے کربلا کی عظمت کم ہو جاتی۔ کیوں؟ ضروری نہیں کہ ہر دوا میں شفا ہو۔ زندہ باد زندہ باد۔ کوئی تو معرفت والا بیٹھا ہے نا۔ ضروری نہیں کہ ہر دوا میں شفا ہو۔ ایک ڈاکٹر سے شفا نہیں ملتی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، دوسرے سے نہیں ملتی تیسرے کے پاس، مولا نے کہہ دیا بس شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے۔ مولا پھر شفا ہے تو اللہ نے خلق کب کیا؟ سبحان اللہ۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مکہ کی سرزمین کو خلق کیا۔ سبحان اللہ۔ مکہ کی کون سی زمین خلق ہوئی؟ جوف کعبہ کی جوف زمین۔ کعبہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جوف کعبہ کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب ایک نقطہ مرکز خلق ہوا، جب یہ پھیلا تو کائنات میں زمین بچ گئی۔ پوری توجہ کیجئے گا۔ فرمایا کہ مکہ کی سرزمین کو پہلے خلق کیا۔ فرمایا اگر مکہ کی سرزمین تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی زمین ہی نہ بناتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ذہنوں کو بلند کر نتیجے میں لطف آئے گا۔ جب کہا نا مکہ کی سرزمین تجھے نہ بناتا کائنات کی کوئی زمین ہی نہ بناتا، ایک دن مکہ کی سرزمین فخر کرنے لگی کہ میری وجہ سے یہ کائنات کی زمین ہی ہے، اگر اللہ مجھے نہ بناتا کائنات کی کوئی زمین ہی نہ بناتا۔ جب فخر کیا آواز قدرت آ گئی، مکہ کی سرزمین فخر کیوں کرتی ہے؟ کہتے ہیں مالک تیری دی ہوئی عطا پہ کر رہی ہوں، تیری دی ہوئی عطا پہ کر رہی ہوں۔ فرمایا مکہ کی سرزمین تو نے یہ تو سوچ لیا اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی زمین ہی نہ بناتا، کبھی تو نے یہ بھی سوچا تو خود کس کی وجہ سے بنی ہے؟ اب دیکھوں گا کہ اس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ اس وقت مکہ کی سرزمین نے دیکھا، کہا مالک میں بھی کسی کی وجہ سے بنی ہوں۔ فرمایا ہاں اگر اسے نہ بناتا تو تجھے نہ بناتا۔ مکہ کی سرزمین نے کہا مالک پھر مجھے زیارت تو کرا، میں دیکھوں میں کس کی وجہ سے بنی ہوں۔ کتاب کے جملے ہیں اس وقت حکم پروردگار ہوا کائنات کی ساری زمینیں پست ہو جائیں، کربلا کی زمین بلند ہو جائے۔ واہ 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 جیو جیو۔ حق دا امام علی۔ کیا کہنے۔ واہ واہ۔ کربلا کی زمین بلند ہو جائے۔ فرمایا مکہ کی سرزمین
اگر کربلا کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے ہی نہ بناتا واہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خوب تجھے ہی نہ بناتا ہاں چوتھے امام بیٹھے تھے مسجد میں ہاں پوری توجہ کرو، درود پڑھ لے ایک مولا کے نام ساتھ پانچویں امام بھی بیٹھے تھے سبحان اللہ امام پانچویں امام کی ظاہراً عمر 6 یا 7 سال کی تھی واہ واہ امام فرماتے ہیں میرا باکر بیٹا منبر پر کوئی ایسی حدیث پڑھ واہ اس کی تفسیر میں خود کروں گا واہ پوری توجہ کرنا پوری توجہ کرنا ہائے واہ واہ مولا منبر پر گئے ایک جملہ فرمایا میرے مولا نے ہاں مولا فرماتے قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں اللہ اکبر مولا فرما کر آ کر بیٹھ گئے صحابی کھڑا ہوا ہاں مولا قاتل کو تو چلو ہونا چاہیے تھا ہاں اس نے قتل کیا ہے ہاں یہ مقتول پہ تو جرم ہوا ہے ظلم ہوا ہے اس بیچارے کو جہنمی کیوں کہا مولا فرماتے تو نے کون سا قاتل کون سا مقتول سمجھا توجہ کرنا توجہ آپ جس کا عقیدہ مرشد ساتھ دے وہ بے شک بولو جس کا نہ دے چپ کر کے بیٹھ جاؤ مولا فرماتے تو نے کون سا قاتل سمجھا کون سا مقتول سمجھا کہتا ہے مولا آپ تفسیر فرمائے مولا فرماتے ہر وہ ملا قاتل ہے جو ولایت علی سے روکتا ہے زندہ باد ہے جس کا عقیدہ ملے وہ بولے وہ بے شک چپ کر بیٹھ جس کا نہ ملے فرمایا کہ ہر وہ ملا قاتل ہے جو ولایت علی سے روکتا ہے اور ہر وہ مقتول ہے جو ملا کے کہنے سے روک جاتا مولا فرماتے ہیں دونوں جہنمی واہ 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 بہت خوب سے بہت خوب کیا کہنے واہ واہ مجھے چہرے نہ میں خود سید ہوں بسم اللہ بسم اللہ اگر ہم دادا کی ولایت کا پرچار نہیں کریں گے تو اور کون کرے کون کرے گا واہ واہ جیو جیو ایک اور پانچویں امام کی حدیث پڑھ دوں سبحان اللہ مرشد سبحان دعا اللہ دیجیے گا جیو جیو حدیث بڑی سخت ہے اگر کسی کو ہضم نہ ہو تو بے شک اٹھ کے چلا جائے بسم اللہ بسم اللہ اب میں آپ کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا آپ کے عقیدوں کو بھی چیک کروں گا پانچویں امام فرماتے ہیں ہاں اگر میں خود امام ہاں اپنے دادا کی ولایت میں شک کروں اللہ تو اکبر اعمال مجھے بھی فائدہ نہیں دیں گے اوئے ہوئے ہوئے زندہ باد ہے جو موالی ہے اس کا ہاتھ بلند ہو گیا ہے جس کی نماز علی کی ولایت سے ہوتی ہے دونوں بازو بلند کر کے جیو بہت خوب بہت خوب چوتھے امام کی زبانی ایک اور بات سنا دوں جیو ماشاء اللہ بسم اللہ کتاب کا نام ہے صحیفہ خمس واہ جیو جیو علامہ افتخار حسین نے لکھی میاں والی کے جو ہیں واہ واہ انہوں نے کتاب میں ایک اجازت نامہ لکھوایا مستحد سے واہ واہ جیو جیو اس مستحد کا نام ہے یعصوب رستگار ماشاء اللہ وہ ابھی تک حیات ہیں قم کی سرزمین پر ہے وہ واحد مستحد ہیں جو نماز میں بھی سیدہ کی گواہی دیتے ہیں سبحان اللہ ہائے ہائے توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا توجہ جس کو حوالہ چاہیے ان کی میں ویڈیو سینڈ کر سکتا ہوں واہ پمفلیٹ ہیں ان کی تحریر ہے ان کی توضیح المسائل بھی میرے پاس موجود ہے واہ اور کئی مرتبہ ہم ملاقات سرکار سے کر چکے ہیں اور نماز بھی پڑھ چکے ہیں ان کے پیچھے توجہ ہے نا جیو جیو انہوں نے اس اجازت نامے میں ایک جملہ لکھا واہ توجہ کیجئے گا جیو ان سے سوال ہوا ولایت علی در نماز در اقامت در اذان واہ چے حکم دارت واہ واہ کہ ولایت علی کے بارے میں کیا حکم ہے اذان میں نماز میں اقامت میں توجہ ہے نا واہ واہ اس نے کہا علی کی ولایت میں کیسے بیان کروں واہ واہ نہ تو میں خدا ہوں نہ مصطفیٰ واہ جس کا عقیدہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے جس کا عقیدہ ہو وہ ساتھ دے گا فرماتے علی کی ولایت پڑھنے کے لیے یا خدا ہونا چاہیے اللہ اکبر یا مصطفیٰ ہونا چاہیے جیو اس نے کہا علی کی ولایت ہاں میں کیسے باطل کہوں واہ واہ اتنے دلائل ہونے کے باوجود واہ توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا اتنے دلائل ہونے کے باوجود کہتے ہیں اگر میں علی کی ولایت کو باطل کہوں پھر تو میں حرامی ہونا اللہ اکبر اللہ اکبر ثبوت میرے پاس موجود ہے تو دیکھنا چاہے تو میں سینڈ کر دوں گا فرمایا علی کی ولایت کے خلاف وہ کہے ہاں جس کے شجرہ مشکوک ہو ایک اور بات کہہ دوں قوم کی سرزمین پر ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے مدرسہ امام خمینی واہ واہ قوم کا سب سے بڑا مدرسہ واہ توجہ کیجئے گا
ان کے جو پرنسپل ہیں آغا سید محمد نجفی، واہ واہ جی ہو مولویوں نے میٹنگ کی، آج آغا صاحب سے تقریر کرواتے ولایت علی پر، واہ اور انہیں کہیں گے کہ ولایت علی کو کہیں گے کہ باطل ہو جائے گی نماز، اللہ اکبر جو ویڈیو بنے گی ہم پاکستان بھیج دیں گے، ہاں یہ پمفلیٹ تحریری موجود ہے، واہ واہ توجہ کے ساتھ واہ سنیے گا، جی ہو ہم پاکستان میں بھیج دیں گے، ہمارا جو پروپیگنڈا ہے ولایت علی پر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں مولویوں کو کیا پتا، ولایت علی اللہ کا نور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سادات زندہ باد، ازادار زندہ باد۔ انہوں نے اس طرح میٹنگ کر کے قبلہ کو لے آئے ممبر پر۔ قبلہ نے پہلا جملہ یہ کہا کہ ویڈیو میں رد و بدل ہو سکتی ہے، جی ہو جی ہو جو ہے نا بندہ آگے پیچھے کر لیتا ہے نا کلپ کو، ویڈیو میں رد و بدل ہو سکتے۔ اس نے کہا آج میں جو پڑھوں گا وہ میں لکھ کر آیا ہوں۔ کیا کہنے کیا سلامت کہنے رہیں، سلامت رہیں۔ کوئی پمفلیٹ دیکھے تو ہم دکھا سکتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ فرماتا میں کہ لکھ کے آیا ہوں۔ جی ہو انہوں نے سب علماء میں وہ پمفلیٹ تقسیم کر دیے۔ صحیح انہوں نے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا ولایت علی نماز میں کیا حکم ہے؟ واہ فرمایا میں نے کہا نماز 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ جو علم دوست بیٹھے ہیں، 3 چیزوں کا مرکب ہے نماز۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے ذکر، ایک ہے دعا۔ فرماتے ہیں کہ علی بادشاہ کے بارے میں رسول نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ جس کی ہوتی ہے وہ ضرور بولے گا، ساتھ دے گا۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا دوسرا ہے ذکر، افضل و ذکر ولایت علی، علی بے شک آدن بہترین ذکر ولایت علی علی ہے۔ ہے واہ دعا کے بارے میں فرماتے ہیں افضل الدعا ولایت علی، واہ بہترین دعا ولایت علی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر تمہارا دل چاہے علی کو قرآن سمجھ کے نماز میں پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ تک کہ قرآن علی ہے یا نہیں، بے شک بلکہ مالک قرآن ہے۔ علی کے قرآن بے پھر شک قرآن کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا علی کو چاہے قرآن سمجھ کر پڑھ، علی کو چاہے ذکر سمجھ کر پڑھ، علی کو چاہے دعا سمجھ کر پڑھ۔ اس نے کہا مجھے علماء نے کہا کہ علی کا باطل ہونے کا فتویٰ دے۔ فرمایا میں کیسے باطل دوں، میں کوئی حرامی ہوں۔ ابھی تک یہ آغا حسین بیٹھے ہیں، زندہ ہیں، انہوں نے بھیجا ولایت علی کوئی ووٹ نہیں جو ہم تمہاری منتیں کرتے پھریں۔ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، تیرے پڑھ لینے سے علی بڑھتا نہیں، تیرے نہ پڑھنے سے علی گھٹتا نہیں۔ ساری کائنات علی کو چھوڑ جائے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ ایسے نہیں کوئی بندے نعرہ نہیں لگا رہے۔ کہا کر دیکھ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں تو غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ باز بلند حیدری، علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبان چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ دونوں بازو بلند کر کے علی لالی کلندر، علی کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے، بے شک علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امام حج پہ چلے گئے، توجہ ہے نا، جیو جیو امام جیسے ہی کعبہ کی حدود میں پہنچے، چوتھا امام پڑھ رہا، اور آپ سنتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر بڑے حسین تھے۔ ایران کا ایک عارف عالم ہے، اس نے لکھا سب سے زیادہ حسین امام سجاد تھے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات آ گئی ہے، میں کہتا چلوں۔ اسکلان کا ایک تاجر تھا، وہ جہاں بھی تجارت کرنے کے لیے جاتا پہلے قبر نبی کی زیارت کرتا، طواف کرتا، چوم کر پھر تجارت کے لیے جس ملک جس شہر میں جانا ہوتا چلا جاتا۔
ایک دن آیا قبر نبی کی زیارت کر رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا اللہ کا نبی تیرے لیے اللہ نے کائنات بنا دی، سنا ہے تو بڑا حسین تھا، اور میرا یہ بھی یقین ہے بالکل آپ کی شکل کا کوئی محمد اس دنیا میں موجود ہے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، مالک وہ موجود ہے تو مجھے اس کی زیارت کرا۔ یہ سوچ کر چلا ہی تھا یہ سامنے سے امام سجاد سے ملاقات ہے، زندہ باد ہے، زندہ باد ہے بندہ۔ امام سجاد سے ملاقات ہوئی، امام کو دیکھا دیکھتے ہی رہ گیا، کہتا مجھے لگتا ہے اس جیسا حسین اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اس نے کام کیا کیا، اپنے اونٹ سے ایک قیمتی چیز نکالی، امام کی خدمت میں تحفہ پیش کیا، امام نے قبول فرمایا، امام نے دعا کی، وہ تجارت پہ چلا گیا۔ اب ان کی اس کی عادت بن گئی، امام سجاد سے پیار ہو گیا، جب بھی آتا پہلے قبر نبی پر، پھر امام سجاد کے حاضری، پھر تجارت کے لیے۔ ایک دن بیوی کو کہتا ہے مجھے وقت کا محمد مل گیا ہے، خدا کے لیے وقت کا محمد مل گیا ہے، میں اس سے تحفے بھی دیتا ہوں۔ بیوی تھی مومنہ، اسے آزمانے کے لیے پوچھا تو جو امام کو دیتا ہے کبھی امام بھی تجھے دیا ہے کوئی چیز؟ اوئے ہوئے ہوئے، کہتا ہے چپ کر، محمد کہتے ہی اسے ہیں جو بندہ جہاں بات کرے محمد سن لیتا ہے۔ حسینی اللہ فرماتے ہیں چپ کر، گلہ نہ کر محمد کو۔ اب آیا تجارت کے لیے قبر نبی کا دفعہ امام سجاد کے پاس، امام نے جیسے دیکھا فرماتے پہلے وہ پانی کا پیالہ لے آ، امام سمجھ گئے تھے، توجہ کیجئے گا، وہ تشت بھی لے آ۔ امام فرماتے ہیں آج باتیں بعد میں ہوں گی، تحفے بعد میں، آج مل کر ہم پہلے کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتا میں سوچنے لگ گیا جس کے دادے نے ساری زندگی چاند ہی جاؤ کھائے تھے، ہائے 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 ہائے، علی بادشاہ نے گندم نہیں کھائی، اس لیے پوچھا گیا تھا مولا آپ افضل ہیں یا آدم؟ فرمایا آدم کو اللہ نے روکا تھا پھر بھی وہ نہ رکا، میں علی وہ ہوں جس نے ساری زندگی گندم کھایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتا میں سوچنے لگ گیا، میں پانی کا پیالہ لے کر تشت لے کر قریب آیا، امام کے ہاتھ دھلوائے، جیسے ہی وہ پانی امام کے ہاتھوں سے گرا کوئی موتی بن گیا، کوئی ہیرا بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے امام نے فرمایا نیچے دیکھ، میں نے دیکھا اتنے موتی ہیرے۔ امام فرماتے ہیں یہ گھر لے جا، اپنی بیوی کو دے دینا اور کہنا کہ شریفوں کا گلہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ زندہ باد ہے جو عزادار بیٹھا ہے مجلس میں۔ لے کر گھر آیا، تجارت کے لیے نہیں گیا، گھر آیا، بیوی کو کہتا یہ لے، کہتی ہے آج جلدی آ گئے واپس، بڑا نفع ہوا تجھے؟ فرماتے بس یہ لے باقی باتیں چھوڑ۔ اس نے ہیروں کو دیکھا، کہتے بڑا نفع ملا ہے تجھے؟ فرمایا میں نے جس سے پیار کیا ہے نا اس سے ہمیشہ نفع ہی ملتا ہے۔ آئے ہے جن ہستیوں کو میں نے اپنا امام مانا ان سے ہمیشہ ہی مجھے نفع ملا۔ کہتی ہے یہ ہیرے کہاں سے؟ فرمایا میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ محمد کا گلہ نہ کر، اسی نے دیا۔ بیوی کہتی ہے بس سب کو چھوڑ، مجھے بھی اس کی زیارت کرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا۔ بیوی کو لے کر چلا، مدینے کے قریب پہنچا، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، مر گئی۔ بیوی کو وہیں پہ رکھا امام کی خدمت میں۔ مالک یہ کملی تھی، بھولی تھی، بڑی مشکل سے آپ کو مانا ہے اس نے۔ مالک آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، مالک اب وہ مر گئی ہے۔ امام فرماتے جا میں نے اس کی 30 سال کی زندگی بڑھا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 30 سال کی زندگی بڑھا دی، جا زندہ ہے لے آ۔ واپس پیچھے قدم دوڑا، آ کر کیا دیکھتے بیوی آنکھیں مل رہی تھی۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا بس مجھے تو پتہ نہیں، دنیا میں نے چھوڑ دی۔ اسرائیل میری روح لے کر آسمان کی طرف بڑھا، جب آسمان پہ پہنچا تو ایک جوان دکھائی دیا۔ فرماتے ہیں اسرائیل اسے کیوں لے کر آ رہا ہے؟ کہا مالک اس کی عمر ختم ہو گئی تھی، وقت آ گیا، میں روح قبض کر کے آ گیا۔ فرمایا وقت بے شک ختم ہو گیا تھا، یہ تو دیکھتا زیارت کرنے کس کی آ رہے ہیں۔ زندہ باد ہے، زندہ باد ہے جو عزادار بیٹھا ہے، جو حسین کا ماتمی بیٹھا ہے، یہ تو دیکھتا زیارت کرنے کس کی آ رہی تھی۔ مولا فرماتے جلدی کر اس کی روح واپس بھیج۔ فرمایا بس روح واپس آ گئے، میں زندہ ہو گئی۔ فرمایا جلدی کر مجھے امام کی خدمت میں لے جاؤ۔ جیسے بیوی پہنچی امام کی بارگاہ میں فوراً قدموں پہ گری، کہتی ہے واللہ واللہ واللہ۔ اس کا شوہر کہتا ہے کیا ہوا؟ فرمایا جس نے میری روح واپس کی یہ وہی تو شہزادہ ہے۔ یہ وہی شہزادہ ہے۔
بس میں اپنا بیان ختم کرنے لگا ہوں. مولا کعبہ کی حدود میں داخل ہوا. حضر اسود نے مولا کو سلام کیا. سبحان اللہ. حضر اسود نسب ہوتا ہے یا امام سے یا نبی سے, واہ اور سلام بھی کرتا ہے یا امام کو یا نبی. سبحان اللہ. سبحان. چوتھے امام کو سلام کیا. پتہ ہے حضر اسود ہے کیا؟ پتھر ہے, کالے رنگ کا پتھر ہے. سارے حاجی یہی کہتے ہیں کالے رنگ کا پتھر ہے, ہم اسے چومتے ہیں. اگر ذہن بلند ہو تو حقیقت بتا دوں اس کی. سبحان اللہ. کتاب کا نام ہے خطبہ ابجز. ہر عالم نے اس کی شرح میں کتاب ضرور لکھی ہے. مشہد مقدس امام رضا بادشاہ کے حرم میں جو لائبریری ہے, دروازہ کراس کرو سامنے کمپیوٹر والا بیٹھا ہوتا ہے, اس کو کہنا ہم نے خطبہ ابجز دیکھنا ہے. وہ اشارہ کرتا ہے 4000 جلدیں اسی خطبہ کی شرح میں لکھی. توجہ کرنا. یعنی ہر عالم نے کوشش کی خطبہ کی شرح. اس میں لکھا, مولا سے پوچھا گیا مولا حضر اسود ہے کیا؟ مولوی تو کہتے ہیں پتھر ہے, جنت سے آیا. پوری جنت کی تاریخ پڑھو, جنت میں جامداد نہیں ہوتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی دیواریں ہوں گی تو سونے چاندی کی, پہاڑ ہوں گے تو نور کے پہاڑ. تو یہ پتھر کہاں سے آ گیا؟ چوتھے امام فرماتے سنو, وہ پتھر نہیں, وہ ملک مقرب فرشتہ تھا. اوئے ہوئے زندہ باد ہے جو محنت پسند بیٹھا ہے. مولا پتھر کا بنا اور رہتا کہاں تھا؟ مولا فرماتے جب ہم 14 کا نور آلین میں تھا تو یہ دروازے پر کھڑا ہو کر پہرا دیتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماتمی سر اٹھائے. فرمایا مولا پتھر کا بنا. فرمایا جب ہم 14 کا نور اللہ نے آدم کی پیشانی میں رکھا, آدم کو زمین پر پھینکنے کا ارادہ کیا تو یہ رونے لگ گیا. آواز قدرت آئی, روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے مالک ان 14 کی جدائی نہ تجھ سے برداشت ہوتی ہے نہ مجھ سے برداشت. فرمایا کہ میں تیری ڈیوٹی جنت میں لگا دیتا ہوں. آواز آئی نا مالک میری جنتی وہاں ہے جہاں یہ 14 رہتے ہیں. واہ 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 واہ. جہاں یہ 14 رہتے ہیں. مولا آ گئے. ملاؤں نے ایک آیا ہوا تھا وقت کا, اس نے دیکھا کہ بچہ ہے, نہ کسی کو کچھ کہتا نہیں, رستہ خود بخود بن جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا, اس بچے کو میرے پاس لے آ. بچہ مجھے میرا بادشاہ بلا رہا ہے. سرکار فرماتے کام تیرے بادشاہ کو ہے, مجھے نہیں. اللہ اکبر. اسے جو خود آئے, قریب آیا, آپ ہیں کون, اپنا شجرہ بتائیے. امام فرماتے میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے تو بتا, تو اس کا بیٹا نہیں جس نے میرے نانا کو بے اولادی کا تانا دیا تھا. ہائے ہائے ہائے. خدا کے لیے سر کو ڈھونڈنا. آخر جملے ہیں. فرمایا ہاں میرے بابا سے غلطی ہوئی تھی, اس نے نبی کو بے اولادی کا تانا دیا تھا. فرمایا پھر اللہ نے کیا کہا, ان شان آقا هو الابتر. میرا حبیب جو تجھے بے اولادی کا تانا دے گا اس کی اولاد نہیں ہوگی. امام فرماتا ہے او جاہل, دنیا میں تیرے خود کا ابا نہیں, تو مجھ سے میرا شجرہ پوچھ رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت امام فرماتے سننا چاہتے تو سن, میں کون ہوں؟ میں علی ابن الحسین. سر اٹھانا خدا کے لیے. علی ابن الحسین, حسین بن علی, علی بن ابو طالب, ابو طالب بن عبد المطلب, عبد المطلب بن ہاشم, ہاشم بن عبد المناف, عبد المناف بن قصی, قصی بن کلاب, کلاب بن مرہ, مرہ بن کعب, کعب بن لوی, لوی بن غالب, غالب بن فہر, فہر بن مالک, مالک بن نظر, نظر بن کنانہ, کنانہ بن خزیمہ, خزیمہ بن مدرکہ, مدرکہ بن الیاس, الیاس بن مزر, مزر بن نزار, نزار بن معاذ, معاذ بن عدنان, عدنان بن علی یوسف, علی یوسف بن الہم یوسف, الہم یوسف بن سلمان, سلمان بن نمد, نمد بن حمد, حمد بن کیدار, کیدار بن اسماعیل, اسماعیل بن ابراہیم, ابراہیم بن طارق, طارق بن نمود, نمود بن شروع, شروع بن ارغب, ارغب بن فالغ, فالغ بن ہود, ہود بن شالغ, شالغ بن ارفخشر, ارفخشر بن سام, سام بن نوح, نوح بن لمک, لمک بن منشلح, منشلح بن ادعائیس, ادعائیس بن مہلائی, مہلائی بن کنان, کنان بن شیس, شیس بن آدم, آدم بن تراب, تراب بن عبد اللہ. فرمایا اے شجرہ اپنی سفر بلنے والوں, تجھے کیا پتا کہ شجرہ طیبہ کیا ہوتا؟ امام علی حق سے بہت خوب. کیا کہیں. اللہ فرماتے اگر تمہاری آنکھوں میں اتنی جسارت ہوتی, اتنی طاقت ہوتی, میں اس رب کو اتنا جھکتا رہا, اتنے سجدے کیے اسے میری پشت پر لکھنا پڑ گیا, انتا زین العابدین. تو عابد نہیں, تو زین العابدین. وانتا سید الساجدین, تو ساجد نہیں, تو سید الساجدین.
امام اتنا نفیس تھا، ہائے قلم اٹھاتے تو چھالے پڑ جاتے۔ روایت کے جملے ہیں، جب امام قافلہ روانہ ہونے لگا نا مدینے سے، حسین فرماتے ہیں میرا نفیس مزاج بیٹا ہے، فرماتے ہیں اسے گھوڑا بھی نفیس مزاج دو، گھوڑا وہ دو جو اشاروں سے چلتا ہو، جو گھوڑا اشارے سے چلتا ہے وہ سوار کو تنگ نہیں کرتا۔ حسین نے کہا سجاد دو جہاد ہیں، ایک ہے جہاد اصغر، ایک ہے جہاد اکبر۔ میں تبرکاً ایک جملہ پڑھوں گا، تو نے کون سا جہاد لینا ہے؟ کہا بابا میں تیرا بڑا بیٹا ہوں، تو جو دے گا مجھے شاکروں میں پائے گا، شکر کرنے والوں میں پائے گا۔ فرمایا بتاؤں جہاد اصغر کیا ہے؟ جہاد اصغر ہے 3 دن بھوکا پیاسا رہنا، 3 دن بھوکا پیاسا شہید ہو جانا، نہ کفن ملنا نہ قبر کی جگہ ہے۔ آج رقم اللہ سوچو عزادارو، یہ تو جہاد اصغر ہے۔ جہاد اصغر نے توحید بچا لی تھی، اور جس نے خود حسین کو بچایا تھا۔ فرمایا بابا بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ننگے سر لے کر بغیر برقعے گئے۔ آجر و کمال اللہ، آجر و اسی لیے سید سجاد جب واپس آئے کربلا میں آواز دی چچا عباس، آنکھوں میں تیر کھانا آسان، سر میں گرز کھانا آسان، بازوؤں کا کٹوانا آسان، بھائی علی اکبر سینے میں برچی کا کھانا آسان، بھائی قاسم لاش پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا آسان، ہر ایک لاش سے آواز آئی برچی آسان، نیزہ آسان، لاشوں کی پامالی آسان، تیر آسان، گرز آسان، تو پھر مشکل کیا ہے؟ کہا زینب جیسی ماں کو بغیر برقعے کے شرابیوں کے مجمع میں کبھی اس بازار کبھی اس آج رکم اللہ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا زیادہ ظلم کہاں ہوئے؟ مولا کے منہ سے 3 دفعہ نکلا تھا الشام الشام الشام۔ ایک عارف عالم لکھتا ہے امام کی زبان سے یہ 3 دفعہ کیوں نکلا؟ کیونکہ شام میں ایک ہے دربار کا ظلم، ایک ہے بازار کا ظلم، ایک ہے زندان شام کا ظلم۔ آج رقم اللہ ابن عتیبہ روایت کرتا ہے جب قافلہ بازار میں پہنچا لوگوں نے ڈھول بجانے شروع کر دیے، ماتم کرو سار کا پرسہ بھی دو، ڈھول بجانے شروع کر دیے، ناچنے والیوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے ساتھ والے بندے سے پوچھا آج کوئی شادی تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا باغی ایک خروج کر گیا تھا، وہ قتل ہو گیا ہے، اس کی اولاد آئی ہے۔ آخری جملہ اب یہ بازار میں آیا، سید سجاد کی طرف دیکھا، فرماتے تجھ سے کون سا ظلم ہوا جو اتنے ظلم تجھ پر کیے جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ابن عتیبہ اس نے دیکھا میرا نام بھی جانتا ہے، والا فرماتے ابن عتیبہ میری طرف دے